کیا آپ کو اپنے بزرگوں کی سکھائی ہوئی یہ بات یاد ہے کہ لفظ سور نہیں کہنا چاہیے، اس سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے؟ میں بھی کئی سال یہی سمجھتا رہا، بعد میں قرآن پاک اور ترجمہ پڑھا تو انکشاف ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب میں اس جانور کا نام لے کر ذکر کیا ہے کہ یہ حرام ہے۔ یہ تحریر ایک مسیحی کی لکھی ہوئی پوسٹ سے لی گئی ہے۔ اس مسیحی کی لکھی گئی پوسٹ کے مطابق مادہ سور کے ساتھ ملاپ کا بھی ان کا طریقہ بڑا بے شرمی والا ہے، جس سے یہ بے شرمی سور کا گوشت کھانے والے میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ ایک مادہ سے ملاپ کے لیے بہت سارے سور لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں۔ سور کی غذا نہایت ہی گندی ہوتی ہے، یہ فضلہ جات کھاتا ہے، خراب پھل، سبزیاں، مردہ جانور، کیڑے مکوڑے سب کچھ نگل جاتا ہے، اپنا پیشاب تک یہ خود پیتا ہے۔ سور کا گوشت غذاؤں میں پوشیدہ زہریلے کیمیکل ایک فوم کی طرح چوستا ہے، اس لیے اس کا گوشت زہریلا ہوتا ہے۔ دودھ پلانے والے دیگر جانوروں کی طرح سور کو پسینہ نہیں آتا۔ پسینے کا ایک مقصد جسم سے فاسد مادوں کا خارج کرنا ہے، لہذا پسینہ نہ آنے کی وجہ سے یہ فاسد مادے سور کے جسم میں ہی رہتے ہیں۔ سور کے گوشت میں کیڑے مکوڑے دوسرے جانوروں کی نسبت جلد آ جاتے ہیں۔ سور اپنی گندی غذا کو بھی محض 4 گھنٹوں میں ہضم کر لیتا ہے، یعنی ان کا نظام انہضام خوراک کو اچھی طرح صاف نہیں کرتا۔ سور میں ایسی لگ بھگ 30 بیماریاں ہیں جو آسانی سے انسانوں میں منتقل ہو سکتی ہیں، اس لیے بائبل میں عیسائیوں کو سوروں کے پنجر تک کو چھونے سے منع کیا گیا ہے۔